السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے. آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل اینڈ فیلنگ ہیلدی ایٹ یور ہوم. ہم اپنا آج کا موضوع جو ہے اس کو پڑھیں گے. آپ کے سامنے یہ جو تصویر ہے بیٹل گراؤنڈ کی ہے، بیٹل فیلڈ کی ہے، ایک جنگ کا پس منظر ہے. برطانوی راج کا قیام، اسٹیبلشمنٹ آف برٹش رول اور دا انیکسیشن آف ایسٹ انڈیا کمپنی. یہ مطلب ایک ٹاپک آپ کے پاکستان اسٹڈی کے اندر ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس کے کچھ پس منظر میں آپ کو بتاتا ہوں. یورپی قوم جو تھے یہ بر صغیر کا انہوں نے رخ کرنا شروع کیا. اس میں سب سے پہلی جو قوم آئی پرتگالی پورٹیگیز سب سے پہلے ہے. ان کا مشہور جہاز راں تھا واسکو ڈی گاما. 1498 میں پہلی بار مالابار کے ساحل پر اترا اور کسی طرح جو ہے اس نے مطلب یہاں سے جب واپس گیا تو کوشش کرتا رہا کسی طرح پرتگالیوں کو تجارت کرنے کی اجازت مل جائے. 1500 میں پرتگالیوں نے پہلی تجارتی جو ہے کوٹھی انہوں نے قائم کی. اس کے بعد 1508 میں انہی پرتگالیوں نے جو مطلب تجارت کرنے کے لیے آئے تھے انہوں نے گوا کے جزیرے کو فتح کر کے یہاں اپنی حکومت قائم کر لی. پرتگالیوں کی کامیابی کی یہ اطلاع جب یورپی دنیا کو ملی اور یورپین جو تھے اس وقت مطلب تجارت کو بڑھانا چاہ رہے تھے وہ، تو اس میں فرانسیسی قوم اور ویلنڈیزی مطلب ہالینڈ اور ڈچ کے جو وہ لوگ ہیں وہ اور برٹشر یعنی انگریز، ان سب لوگوں نے بر صغیر کا رخ کیا. کہتے ہیں کہ انگلستان میں 1600 میں ملکہ الزبتھ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو قائم کرنے کی اجازت دی. یہ انگلینڈ کی ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے ڈچ نے بھی اپنی ایک ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی، کیونکہ یہ بر صغیر کو اس زمانے میں ایسٹ انڈیا کہتے تھے. 1602 میں ڈچ کی ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہوئی اور سب سے آخر میں فرانس کی 1664 میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہوئی. اور یہ سب کے سب جو ہے انہوں نے رخ کیا ہندوستان کا. اور اس طریقے سے جو ہے تجارتی کوٹھیاں کہتے ہیں وہ مطلب وہ جگہ جہاں پہ تجارت کرتے ہیں وہ جو ہے مطلب جہاں پر باقاعدہ سامان جو ہے باہر ملک سے وہ آ کے اترتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ سامان پورے انڈیا کے اندر پھیلتا ہے، تو وہ اس زمانے میں اس کو تجارتی کوٹھی کہتے تھے. ان ویلندیزیوں نے تو جو ہے جلد ہی جو ہے انڈونیشیا اور ملیشیا کی طرف رخ کیا اور وہاں پر انہوں نے قبضہ کر لیا. فرانس اور انگلینڈ ان دونوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی آپس میں مقابلے میں آ گئی اور 1746 میں بالآخر مطلب جو جھڑپیں شروع ہوئیں وہ اس میں جو ہے 1760 میں بالآخر فرانس کو جو ہے عبرتناک شکست ہوئی اور شکست کھانے کے بعد جو ہے وہ فرانس جو ہے بر صغیر سے رخصت ہو گیا. فرانس کی جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی وہ یہاں سے رخصت ہو گئی. اب جو ہے برطانیہ کے اندر آہستہ آہستہ مطلب یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنے دائرہ کار کو بڑھائے بر صغیر میں. اور جہاں تک کہ جو ہے بنگال کے اندر پہلی جنگ ہو گئی جس کو جنگ پلاسی کہتے ہیں. یہ جنگ پلاسی کا منظر ہی آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ جو آپ کو منظر نظر آ رہا ہے. پلاسی جو ہے
یہ میدان ہے بنگال میں، اور اس میدان میں انگریز فوج اور مطلب ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو فوج تھی، اور نواب علی وردی خان کا جو بیٹا ہے نواب سراج الدولہ، ان دونوں کا یوں سمجھ لیں مقابلہ ہوا۔ نواب کو ان کے ساتھیوں نے دھوکہ دیا، اور آپ یوں سمجھیں کہ برطانوی جو ہے راج یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو اینیکسیشن وہ اسٹارٹ ہوا۔ نواب سراج الدولہ کے جو قریبی سب سے ساتھی تھے وہ میر جعفر تھے۔ میر جعفر اور کچھ ہندو جو تھے انہوں نے مل کے گٹھ جوڑ کر کے 1757 میں ان کے ساتھ غداری کی جنگ پلاسی کے دوران، اور نواب جو تھے وہ سراج الدولہ کو شکست ہو گئی۔ بنگال پر قبضہ کر لیا گیا۔ نواب سراج الدولہ جو تھے مرشد آباد میں گئے اور جو وہاں پہ پناہ لی، لیکن لارڈ جو رابرٹ کلائیو جو اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کے وہ تھے، پہلے گورنر تھے، انہوں نے جو ہے اس لڑائی میں ان کو شکست دی، اور اس کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا۔ سزا کے طور پہ ان کو قتل کیا گیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی بات کے مقابلے میں ہی کیسے آگے۔ اس طرح جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی نے دوسری لڑائی جو کی بنگال میں 1764 میں لڑائی کی، اور اس کے بعد پورے بنگال میں ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ بنگال کے بعد جو ہے یہ میسور کی طرف انہوں نے رخ کیا۔ میسور جہاں پہ مشہور زمانہ ٹیپو سلطان موجود تھا، یہ لارڈ کلائیو اپنی فیملی کے ساتھ ان کی تصویر ہے۔ یہ سراج الدولہ ہے جو لارڈ کلائیو کے ہاتھوں جو ہے گرفتار ہو کے قتل ہوا، جو بنگال کے اصل حکمران تھے۔ تو میسور کا رخ کیا۔ میسور میں جو ہے یہ ان کے راستے کا سب سے بڑے رکاوٹ حیدر علی تھے، اور چونکہ وہاں پہ حیدر علی اور مرہٹوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی۔ مرہٹا جو اس وقت کا سردار تھا باجی راؤ کے نام سے جو مشہور تھا، وہ جو ہے ان کے ساتھ ان کے حیدر علی کے ساتھ ان کی لڑائی تھی، اور حیدر علی نے 1780 میں انگریزوں کے خلاف پھر ایک لڑائی کی۔ 1766 میں ایک لڑائی ہوئی، اس میں حالانکہ نظام دکن اور مرہٹوں کو جو ہے اپنے ساتھ ملا کے، اور سب نے مل کے جو ہے انگریزوں کے ساتھ جنگ کی، لیکن انگریزوں کو شکست دینے کے بعد میسور کے اندر جو ہے یہ آپس میں ان کے آپس میں لڑائی ہوئی، نظام دکن کی، مرہٹوں کی اور جو ہے حیدر علی کی۔ 1780 میں حیدر علی نے دوبارہ انگریزوں کے خلاف جنگ کی، لیکن اس جنگ کے اندر جو ہے وہ نتیجہ نہیں نکل سکا جو مطلب جیسا نتیجہ آنا چاہیے، اور حیدر علی جو ہے اچھے خاصی عمر بھی ان کی ہو گئی تھی، تو 1782 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی جگہ ان کا بہادر بیٹا ٹیپو سلطان جو ہے وہ تخت نشین ہوا، اور میسور کا وہ حکمران بن گیا، اور کسی معاہدے کے بغیر یہ جنگ بند ہو گئی۔ لیکن یہ جنگ اصل میں بند نہیں ہوئی تھی، یہ جنگ جاری تھی۔ اس جنگ میں جو ہے انگریز نظام دکن اور مرہٹوں کی مدد سے سرنگا پٹم کے اوپر محاصرہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کو جو ہے اپنا آدھی سلطنت تقریباً ان کو دینی پڑی۔ اس کے بعد 1799 میں میسور پر اچانک انہوں نے حملہ کیا۔ ٹیپو سلطان کے جو وزیر تھے میر صادق، انہوں نے انگریزوں سے ساز باز کر لیا۔ ٹیپو سلطان قلعے کی حفاظت کرتے ہوئے جو ہے انہوں نے
بجائے یہ کہ ہتھیار ڈالنے سے کے بجائے شہادت کو پسند کیا، اور 4 مئی 1799 میں ٹیپو سلطان جو ہے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے بہادری سے۔ اس کے بعد دکن میں آپ یوں سمجھے کہ انگریزوں کے اقتدار کے لیے کوئی بڑا خطرہ تھا ہی نہیں۔ بنگال پر قبضے کے بعد جو ہے پھر مطلب میسور پہ انہوں نے قبضہ کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ٹیپو سلطان اور حیدر علی ان کو شکست، مطلب حیدر علی کا تو انتقال ہو گیا تھا 1782 میں، اور پھر اس کے بعد 1799 میں بالآخر انگریزوں نے میر صادق کے ساتھ، جو ٹیپو سلطان کے وزیر تھے، ان کے ساتھ مل کے سازش کر کے جو ہے بالآخر ٹیپو سلطان جو ہے ان کو شکست ہوئی، اور یوں سمجھیں کہ میسور میں جو ہے انگریز کو قبضہ ہوا، دوسرا قبضہ تھا۔ ٹیپو سلطان کے جو ہے والد صاحب ہی ہیں سلطان حیدر علی۔ انہوں نے ایک دفعہ تو نہیں، کئی دفعہ انگریزوں کو کئی مقامات پر شکست دی، لیکن زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی، اور یہ جو ہے دنیا سے 1782 کو جو ہے یہ دنیا سے چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے بیٹے کو جو ہے مختلف سازشوں کا سامنا کرنا پڑا، اور بالآخر انگریزوں کے ہاتھ جو ہے ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی۔ اور آپ سمجھے کہ بنگال کے بعد جو دوسری جگہ پہ مطلب قبضہ کیا وہ میسور تھا۔ پنجاب میں اس وقت جو ہے اس کی حکومت تھی رانا رنجیت سنگھ کی۔ رانا رنجیت سنگھ کی حکومت 1799 سے شروع ہوتی ہے، اور 1839 تک کے ان کا عروج کا زمانہ تھا۔ انگریز کے ساتھ یہ برابری کی بنیاد پر تعلق قائم تھے ان کے۔ رانا رنجیت سنگھ کا جب انتقال ہوا، اس کی موت ہوئی، تو پنجاب میں بدامنی اور انتشار پھیل گیا، اور انگریز جو تھے ایسٹ انڈیا کمپنی نے باقاعدہ جو ہے پنجاب حکومت کے اندر کے معاملات میں دخل دینا شروع کر دیا۔ سکھ وزارت جو تھی وہ فوج کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی، اور فوجی معاملات میں مکمل طور پہ جو کنٹرول تھا یہ انگریزوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ انگریزوں اور سکھوں کے مابین پہلی جنگ جو ہوئی یہ 1845 میں ہوئی۔ اس میں لاہور پر انگریزوں کا قبضہ ہوا۔ لاہور سمجھ لیں کہ پنجاب کا دل جس کو کہہ سکتے ہیں، اور جناب پنجاب کا وہ دارالحکومت، اس پہ جو ہے انگریزوں نے بالآخر قبضہ کر لیا۔ ایک آخری کوشش کے طور پہ پھر ایک لڑائی ہوئی، جس میں جو ہے 1848 میں انگریزوں کے خلاف دوسری جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جناب پورے پنجاب پہ بالآخر جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ ہو گیا۔ 29 مارچ 1849 کو جو گورنر تھے جنرل لارڈ ڈلہوزی، انہوں نے الحاق کے قانون کے تحت جو ہے، الحاق کا قانون ڈاکٹرائن آف لیپس کہلاتا ہے، یہ گورنر جنرل ولیم بینٹنگ اور لارڈ ڈلہوزی نے یہ ایک قانون بنایا تھا۔ اس قانون کے تحت انہوں نے یہ رکھا تھا کہ بھئی ہندوستان میں جو ریاستیں موجود ہیں، اگر ان ریاستوں کا جو وارث ہے، اگر وہ بلڈ ریلیٹو نہیں ہے، مطلب خونی رشتہ نہیں ہے اس کا بادشاہ کے ساتھ یا اس ریاست کے والی کے ساتھ، تو اس پر ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے اس پوری ریاست کو اپنے قبضے میں لے گی، اور یہ انہوں نے زبردستی اس کو نافذ کر دیا تھا۔ اور اس طریقے سے جو ہے جو پنجاب میں آپ یوں سمجھیں کہ یونین جیک
یہ جو جھنڈا آپ کو دکھ رہا ہے برطانیہ کا، اس کو لہرا دیا گیا اور پنجاب پہ قبضہ ہو گیا۔ پنجاب میں اس وقت جو ہے مہاراجہ دلیپ سنگھ تھے، جو بہت چھوٹے سے بچے تھے، وہ تخت پہ ان کو بٹھا دیا گیا تھا، لیکن بعد میں جو ہے ان کو تخت سے ہٹا دیا گیا اور سالانہ وظیفہ دے کر انگریزوں نے سالانہ وظیفہ ان کا مقرر کیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے۔ اس کے بعد ان کو انگلستان میں بھیج دیا گیا تھا۔ یہ پہلے زمانے میں مطلب یہ ہوا کرتا تھا کہ کوئی حکمران دوسرے حکمران کے علاقے پہ قبضہ کر لے اور مطلب اس پہ اگر قبضہ کرے تو اس ریاست کا جو والی ہو گیا، اگر اس کو وہ مار نہیں رہا ہے اور اس کو قتل نہیں کر رہا اور ختم نہیں کر رہا ہے تو اس کو جو ہے ایک طرح سے اپنے کسٹڈی میں لے لیا جاتا تھا اور اس کو اس ملک میں بھیج دیا جاتا تھا کہ جس ملک کا قبضہ ہوا تھا۔ چونکہ انگلستان کا قبضہ ہوا تھا یہاں پہ، تو انہوں نے جو ہے مہاراجہ دلیپ سنگھ کو جو ہے بھیج دیا اور انگلستان میں ان کو رکھا گیا۔ یہی کام انہوں نے نواب واجد علی شاہ جو تھے، جو اودھ کے نواب تھے، ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کام کیا تھا۔ لیکن واجد علی شاہ کی جو بیگم تھی حضرت محل، وہ مانی نہیں اور وہ مطلب انگریزوں سے مقابلے پہ اتری۔ تو اگر ایک طرف جھانسی کی رانی ملتی ہے جو رانی لکشمی بائی، تو دوسری طرف مسلمانوں میں اگر دیکھیں تو حضرت محل موجود تھی، بیگم حضرت محل، جو کہ لڑ رہی تھی بہادری سے، نواب واجد علی شاہ کی بیگم تھی۔ تو یہ جو ڈاکٹرائن آف لیپس ہے، اس کا استعمال انہوں نے مختلف جگہوں پہ کیا اور یہ جو ریاستیں تھیں ان پہ قبضہ کیا، مختلف ریاستوں پہ۔ ہم چونکہ پاکستان اسٹڈیز کو ہم پڑھ رہے ہیں تو پاکستان اسٹڈیز میں ہم پاکستان کے جن علاقوں پہ قبضہ ہوا ان کے اوپر بات ہم کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم سندھ کے اوپر بات کریں گے کہ سندھ پہ کس نے قبضہ کیا۔ یہ رانا رنجیت سنگھ کی تصویر ہے، خیالی تصویر، اور یہ وہ انگریز مطلب لارڈ کلائیو ہے، رابرٹ کلائیو۔ انگریزوں نے 1843 میں سندھ پر قبضہ کیا۔ ہوا یوں کہ برطانوی فوجیں جو ہیں افغانستان میں لڑ رہی تھیں، ان کو رسد اور اسلحے کی فراہمی کے لیے انگریزوں نے سندھ کے امیروں سے، مطلب تالپور اس وقت حکمران تھے، ان سے اجازت طلب کی۔ اس میں یہ تھا کہ جو بہت سارے سردار تھے سندھ کے، وہ اس کے خلاف تھے، مگر انہوں نے برطانوی سلطنت کی جو ہے مطلب یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی خواہش کا احترام کیا۔ اس طرح انگریزی فوج جو تھی وہ سندھ کے اندر حالات کا جائزہ لینے کا ان کو پورا موقع مل گیا۔ اور یہ کہ بنیادی غلطی تھی جس پہ جو ہے نا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنرل ایلن برو نے ایک فوجی دستہ بھیجا جس کے اندر جو ہے، جس کو کمانڈ کر رہے تھے میجر جنرل چارلس نیپیئر، جن کے نام سے یہ نیپیئر روڈ جو ہے کراچی کے اندر ایک شاہراہ کا نام ہے۔ انہوں نے بالآخر سندھ پر قبضہ کر لیا اور اس طرح جو ہے آپ یوں سمجھو کہ سندھ پہ قبضہ ہوا۔ میجر جنرل جو نیپیئر تھے ان کے مقابلے میں امیران سندھ کو میانی کے مقام پر جو ہے ایک جنگ ہوئی اور اس جنگ کے اندر جو ہے حیدرآباد کے قریب یہ جگہ ہے میانی، یہاں پر جو ہے اس مقام پر شکست دے کر سندھ کو بھی جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ آپ یہ سمجھیں کہ تیزی سے انہوں نے قبضہ کرنا شروع کیا۔ مراٹھوں کے ساتھ جو لڑائی ہوئی اس میں نانا صاحب کے جو بعد انہوں نے باجی راؤ کو اپنا پیشوا بنایا مراٹھوں نے، ان سب نے مل کر انگریزوں کے اس پہ جو ہے
قبضہ کر کے امرت راؤ کو اپنا پیشوا بنایا. باجی راؤ نے فوراً جو ہے گھبرا کر انگریزوں کے یہاں پناہ لی اور ایک ٹریٹی تھا, ٹریٹی آف بسین 1802 میں, اس پہ عہد نامے پہ انہوں نے ایک دستخط کی اور اس کے بدلے میں انگریزوں سے امدادی فوج کی شرط قبول کر لی اور اس امدادی فوج کے اخراجات جو 25 لاکھ روپے سالانہ آمدنی ہوتی وہ انگریزوں کے حوالے کر دیا. اس دستخط کے بنا پر یہ تو ہوا کہ جناب انگریز فوج کی امداد سے جو ان کا پیشوا تھا باجی راؤ, اس نے اپنی حکومت تو بچا لی, لیکن یہ جو ٹریٹی آف بسین جو ہوا اس کی وجہ سے مراٹھوں کی سیاسی طاقت پر ایک سمجھ لیں ایک کاری ضرب لگ گئی. اور آپ یوں سمجھیں کہ مراٹھوں کا جو علاقہ تھا اس پورے علاقے میں, جس میں احمد نگر ہے اور بندرگاہ جس کا نام بڑوچ کی بندرگاہ ہے, اور وادی گنگا کا جو پورا علاقہ تھا وہ سب کے سب ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے میں آ گئے. جسونت راؤ ہلکر جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف انہوں نے جنگ کی, ایک مراٹھا سردار تھا, لیکن ایک مراٹھا سردار وہ کیسے مطلب ان کو اتنی بڑی طاقت کو شکست دیتا جس کے ساتھ مراٹھوں میں بھی اچھے خاصے لوگ جن کے ساتھ مطلب شامل ہو گئے تھے. تو 1817 کے اندر فائنلی ایک لڑائی ہوئی, انگریزوں کو نکالنے کی ایک آخری کوشش کی, لیکن اس میں جو ہے جسونت راؤ ہلکر کو جو ہے شکست ہوئی اور بالآخر جو ہے اس جنگ میں مراٹھوں کو فیصلہ کن شکست ہوئی اور پورا جو مراٹھوں کا علاقہ تھا وہ سب کے سب انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا, جس میں برار کا علاقہ ہو گیا, کٹک کا علاقہ ہو گیا, سیندھیا کا علاقہ, احمد نگر ہو گیا, وادی گنگا کے پورا علاقہ جو ہے وہ ان کے قبضے میں ہو گیا. یہ جو ہے مطلب انگریز جو ہے وہ اپنے ٹیکنالوجی کے بدولت, یہ سلچاز نیپیر ہیں جنہوں نے اس پہ قبضے کے, یہ ایلن برو ہیں جو اس وقت یہ گورنر جنرل تھے. تو آپ یوں سمجھے کہ انگریز جو تجارت کرنے آیا تھا آہستہ آہستہ وہ تمام ہندوستان پر قبضہ اس نے کر لیا. آپ کو میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ گورنر جنرل جو تھے ولیم بینٹنگ نے جو ہے ڈاکٹرائن آف لیبس, جو کہ یہ لارڈ ڈلہوزی نے اس کو نکالا تھا, یہ لارڈ ڈلہوزی جو ہے انہوں نے اس قانون کو نکالا. اس قانون کے مطابق جو بھی ریاست ہے اس کا جو اگلا جو جانشین ہے یا ولی عہد ہے, اگر وہ اس ریاست کے راجا کا یا مہاراجا یا اس ریاست کے حکمران کا لے پالک بیٹا ہے یا لے پالک بیٹی ہے, تو جو ہے اس ریاست پہ ایسی جتنی بھی ریاستیں ہیں ان ریاستوں پر جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت ہوگی. ایسٹ انڈیا کمپنی نے بالآخر جو ہے جھانسی پہ اور پھر اس کے بعد ناگپور پہ اور اودھ پر سب پہ قبضہ کیا. تو آپ یوں سمجھے کہ نواب واجد علی شاہ کو تو جو ہے انہوں نے وہیں سے گرفتار کر کے انگلینڈ ان کو بھجوا دیا. بیگم حسرت محل ان کے خلاف لڑیں. جھانسی کی رانی جو تھی نوجوان خاتون تھی اور بہت جوشیلی تھیں اور جنگ کی سوجھ بوجھ بھی رکھتی تھیں. ایک مقام پہ تو انہوں نے انگریزوں کو شکست دی. یہ نواب واجد علی شاہ اور ان کی پوری فیملی ہے. یہ نواب واجد علی شاہ ہے. تو جھانسی کی رانی جو ہے
انہوں نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا. ایک جگہ جو ہے شکست بھی دی انگریز کو. اور پھر اس کے بعد ہیو روز نام کے جو وہ تھے انگریز جنرل جو تھے، انہوں نے بالآخر ایک جگہ جو ہے ان کو شکست دی. رانی صاحبہ نے مختلف ادوار دیکھے. ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا. اس کے بعد ان کی بیٹی کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوا اس کے ساتھ، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ جو ہے یہ بہادری کے ساتھ میدان جنگ میں لڑیں. اور کہتے یہ ہیں کہ انہوں نے جو یونیفارم پہنا تھا جنگ کی، جو انہوں نے وردی پہنی تھی، وہ مردانہ وردی تھی. اور لڑائی کے دوران جو ہے ان کو جب گولیاں لگی تو پھر جو ہے یہ کہتے ہیں، یہ بھی کہا ایک جگہ یہ کہا جاتا ہے ان کو گولیاں لگی، کسی نے ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا اور گولیاں ماری تھی. اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں جنرل صاحب نے ان کو گولیاں ماری. بعض جگہ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ اس لڑائی کے دوران جو ہے اپنے آپ کو انہوں نے زندہ جلا لیا تھا. اور لیکن اس کے بارے میں مطلب تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انگریز نے کہا ہمارے تمام خطرناک دشمنوں میں سب سے خطرناک دشمن جھانسی کی رانی تھی. اور جس بہادری کے ساتھ یہ لڑی ہیں اور کوشش کی انہوں نے جھانسی کو بچانے کی، لیکن جھانسی کو بچا نہیں سکی. لیکن یہ خود بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے اس جنگ کے مارکے میں انگریزوں کے ہاتھوں ماری گئیں. تو یہ ایک آپ یوں سمجھے کہ انگریز کے سامنے جتنے وہ لوگ جو کہ جنہوں نے بہترین طریقے سے انگریزوں کا مقابلہ کیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے اس کا انہوں نے مقابلہ کیا. اور پھر اس کے بعد جو ایک آخری لڑائی ہوئی وہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ لڑائی ہوئی. اور بہادر شاہ ظفر تو ایک مطلب کمزور بادشاہ تھے اور عمر بھی ان کی بہت ہو گئی تھی. تو وہ نہ فوج کی کمان صحیح طرح سنبھال سکے نہ وہ لڑ سکے، اور ہمایوں کے مقبرے میں اپنی جان بچاتے ہوئے بھاگیں. ان کے ساتھ ان کی شہزادہ شہزادی تھیں. تو انگریزوں نے ان کے سامنے ہی جو ہے ان کے ایک شہزادے کو تو وہیں انہوں نے گولیاں مار کے ان کو ختم کر دیں. اور شہزادیاں جو ہے وہ ان کو بھی مارا گیا کچھ لوگوں کو، اور کچھ کو قید کیا گیا. بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون میں بھیج دیا تھا، جنہوں نے اپنا آخری وقت وہاں پہ گزارا. اس طرح جو ہے ہندوستان کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے اس کا ایک قبضہ بھی ہوا. اور 1857 میں ایسٹ انڈیا کمپنی سے یہ حکومت ٹرانسفر ہو گئی برطانوی پارلیمنٹ کو، اور ملکہ کی حکومت شروع ہو گئی. یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت ختم ہو گئی اس جنگ کے نتیجے میں. اور برطانوی راج مطلب برٹش امپائر جو تھے وہ انہوں نے جو ہے باقاعدہ حکومت شروع کر دی. اور ہندوستان کے اندر برطانوی راج جو ہے اس کا آغاز ہوا. اور جتنے جو بڑی ریاستیں تھیں جنہوں نے ان کا ساتھ دیا انگریزوں کا، کچھ ریاستیں اس میں سے باقی رہی، کچھ ریاستیں جو ہے وہ ان کے مطلب ان کو باقی رکھا گیا، اور کچھ ریاستوں کو جو ہے انہوں نے خود ختم کر دیا اور الحاق کر دیا. یہ لارڈ ڈلہوزی کا بنایا ہوا جو رول تھا، تو اس رول کے مطابق یعنی ڈاکٹرائن آف لیبس کے مطابق انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا. جب برطانوی حکومت نے جب ہندوستان کے اوپر رول کرنا شروع کیا تو یہ ساری ریاستیں جو تھیں برطانوی حکومت میں شامل ہو گئی اور برٹش انڈیا کہلانے لگا. اس میں اگر دیکھا جائے تو اس میں واضح طور پہ یہ چیز نظر آتی ہے کہ انگریز جو ہے جدید ٹیکنالوجی کا وہ تھے حامل قوم تھی، اور اس کے مقابلے میں جو ہے ہندوستانی جو ہے وہ ایک مقابلے کا جذبہ اس میں ضرور تھا، لیکن ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی، تو لہذا وہ اس جنگ کو ہار گئے.
اسی جنگ کے دوران ہی جو ہے ایک نوجوان مسلمانوں میں جو سر سید احمد خان تھے، انہوں نے اپنی ذہن کو بدلا اور مسلمانوں کو پڑھنے لکھنے کی طرف راغب کیا، جدید علوم کی طرف، تاکہ جدید علوم حاصل کر کے پھر یہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہے فیوچر میں ان کا مقابلہ کر سکیں انگریزوں کا۔ تو یہیں پہ جو ہے میں اپنا لیکچر جو ہے ختم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے بالکل سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ، اجازت چاہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب جو ہے ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف انشاءاللہ جائیں گے، تو اجازت چاہتا ہوں۔